الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری سالوں میں یہ سورت اتری تھی۔ اس سورت کے اندر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ جب مکۃ المکرمہ فتح ہو جائے اور لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے لگے کہ محمد اب آپ کو کیا کرنا ہے، فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح اور تحمید کیجئے، واستغفر اور آپ استغفار کیجئے، انہ کان توابا، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بہت ہی زیادہ توجہ کرنے والا ہے۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت میں آپ علیہ السلام کو دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ جب مکۃ المکرمہ فتح ہو جائے، اور دوسری بات کہ جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج جب داخل ہونے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جس طرز عمل کی تعلیم دی جا رہی ہے ان کا خلاصہ دو بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ آپ استغفار کیجئے۔ جہاں تک شکر کا تعلق ہے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ انسان کو جب کوئی کامیابی ملے، کوئی فتح ملے، کوئی مسرت اور کوئی خوشی ملے تو انسان کو چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ انسان کو اس کامیابی کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات کی طرف اس کو منسوب کرے اور یہ شکر ادا کرے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس سے یہ سبق ملا کہ جب بھی کوئی کامیابی ملے انسان کو تو اس کو اپنے بازو کا کرشمہ سمجھنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سمجھتے ہوئے اور اس کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرے۔ میرے بھائیوں، شکر ایک زبردست عمل ہے، بہت ہی زبردست عمل ہے۔ جو انسان شکر ادا کرتا ہے اس کو دنیا کے اندر میں بھی اس کے فوائد ہے اور آخرت میں بھی اس کے فوائد ہے، جسمانی بھی فوائد ہے اور روحانی بھی فوائد ہے۔ شکر ایک عظیم عمل ہے، میرے اور آپ کے تصور سے بالکل باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر میں شکر کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر میں میری نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرے گا، اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم، میں انہیں ان کی اپنی نعمتوں میں ان کو اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم، اور اگر وہ ناشکری کرے گا ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ شکر کرے گا میں دنیا کے اندر میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ جس عمل کے اوپر، جس نعمت کے اوپر آپ شکر ادا کریں گے اللہ اس نعمت کے اندر میں اضافہ فرمائیں گے۔ اگر آپ اپنی صحت اور باڈی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ آپ کو مزید صحت عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ دولت کے اوپر اور مال کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مال میں اضافہ فرمائیں گے۔ اگر آپ اولاد میں شکر ادا کریں گے اللہ اور اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال جس نعمت کے اوپر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ اس نعمت کے اندر میں اضافہ فرمائے گا۔ تو یہ تو دنیا کے اندر میں ہے، اور آخرت کے اندر میں شکر کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ شکر کرتا ہے، فرمایا اللہ نے فرمایا اس کے لیے میں نے جنت کو تیار کر رکھی ہے۔
میرے شکر گزار بندوں کے لیے میں نے جنت کو تیار کر رکھی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ شکر گزار بندے کو میں شیطان سے محفوظ رکھوں گا. جب انسان شیطان سے محفوظ ہوگا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا, اور جب اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے گا. لیکن جب انسان شکر ادا نہیں کرتا تو اس کے اندر میں تکبر پیدا ہوگا, شیطان اس کے اندر میں غرور پیدا کرے گا, اور جب اس کے اندر میں غرور اور تکبر پیدا ہوگا تو اس کے اندر میں طرح طرح کی بیماریاں وجود پذیر ہوگی, طرح طرح کی بیماریاں آئے گی, اور شیطان ان کے لیے بہت سارے طرح طرح کے راستے ہموار کرے گا اور اس کے لیے راستے کھولے گا. حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمایا جس وقت شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور اس کو راندہ درگاہ کیا تو شیطان جاتے ہوئے اللہ سے یوں کہہ رہا تھا کہ میں آدم کو اور آدم کی اولاد کو فرمایا میں ان کو ناشکرا بناؤں گا, فرمایا میں ان کو بہکاؤں گا, فرمایا آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے میں ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا. اور آگے شیطان کیا کہہ رہا ہے اللہ سے, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو ناشکرے پائیں گے. اللہ سے کہہ رہے ہیں شیطان کہ آپ اپنے بندوں میں سے اکثر بندوں کو آپ ناشکرے پائیں گے. فرمایا جب بندہ کے اوپر اللہ کی کوئی نعمت ملے اور انسان اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا, شیطان انہیں غفلت میں ڈال دے گا, اور جب شیطان انہیں غفلت میں ڈالے گا اور وہ ناشکری کرے گا اس کے اندر میں تکبر پیدا کرے گا. جب انسان کو شیطان شکر سے غافل کر دے گا اب وہ انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا, شیطان ان کو پھنسائے گا. اب اس انسان کے اندر میں تکبر جب پیدا ہو گیا اب اس کے اندر میں حب مال, حب جاہ, غصے کی صفت پیدا ہوگی, اب وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا جائے گا. اس لیے حضرت ڈاکٹر عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت شیخ ڈاکٹر عارفی فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو قدم قدم کے اوپر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. انسان کو کوئی سواری مل گئی تو اپنی زبان سے کہے اللہم لک الحمد ولک الشکر کلہ. جب انسان عافیت سے گھر پہنچ گیا تو اپنی زبان سے کہے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. جب انسان کھانے بیٹھے اور اپنے سامنے اللہ کی نعمتیں دیکھے تو اب زبان سے کہے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. تو جس نعمت کو انسان دیکھے اس کو اللہ کا شکر ادا کرے. یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا انہ کان عبدا شکورا, فرمایا وہ بڑے شکر گزار بندہ تھا. وہ تو داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ صفت بیان فرمائی. تو شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. شکر ایک ایسا عمل ہے جو آنن فانن ادا کیا جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. شکر ایک ایسی عبادت ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کو کوئی نعمت ملی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا, نہ بائیں طرف کسی کو پتہ چلا نہ بائیں طرف کسی کو پتہ چلا. اس کے مقابلے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں خوشو و خضوع کے ساتھ, تو کوئی انسان یوں کہے گا کہ یہ بندہ کتنے خوشو و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. تو شیطان ایسے عمل کے اندر میں ریاکاری میں مبتلا کر سکتا ہے, لیکن شکر ایک ایسا عمل ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آنن فانن کس چیز کے اوپر اس نے شکر ادا کیا. یہ تو زبان سے اور دل سے شکر ادا کیا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں شکر ایک بہت بڑا عمل ہے, اس کو ادا کرنا چاہیے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے 9ویں پارے کے آخری صفحے کے اوپر نیچے فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو گے. اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم شکر گزاری کرو گے, اگر تم شکر ادا کرو گے اس کی نعمت پر, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. تو میرے بھائیو اس آیت میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو آج یہ مضمون آپ کے سامنے چھیڑا ہے اور جو بیان میں آپ کو کر رہا ہوں اس کی اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو ہر عبادت کے بعد 2 کام کرنا چاہیے. ہر عبادت کے اختتام کے بعد 2 کام کرنا چاہیے. رمضان المبارک میں ہم نے اللہ کے سامنے ہم نے تراویح پڑھی, روزے ادا کیے, قرآن کی تلاوت کی, تہجدیں پڑھی, نوافل کا اہتمام کیا, بہت سارے ذکر و اذکار کیے. اب یہ رمضان المبارک اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے. تو اب انسان کو اختتام کے اوپر کیا کرنا چاہیے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں اے محمد
آپ جب لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو جائے تو آپ کو دو کام کرنا ہے. ایک کام تو کیا ہے کہ شکر ادا کرنا ہے. ہم بھی اللہ کے سامنے شکر ادا کریں کہ میرے پیارے اللہ, کتنے بندے ایسے تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں تھے, اس رمضان میں اس کو یہ رمضان کا موقع نہیں ملا, آپ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا, آپ نے روزے ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. کتنے بندے تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا, ان کا بھی وقت گزر گیا, اور جنہوں نے روزہ رکھا ان کا بھی وقت گزر گیا. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. بندے کو تراویح کی توفیق ملی, اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ کتنے بندے ہیں جو نماز پڑھ کر باہر نکل جاتے تھے, چوروں چکلوں کو انہوں نے آباد کیا, اللہ کے گھر کو آباد نہیں کیا. تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ نے ہمیں تراویح کی نماز جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ نے ہمیں اس کی توفیق دی. تو بہر اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے. پورا رمضان المبارک کا مہینہ عافیت کے ساتھ گزر گیا, بندے کو کوئی بیماری نہیں, اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے. جب آپ جس نعمت کو گن کر شکر ادا کریں گے, انشاءاللہ رب کریم آپ کو بار بار رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائیں گے. ایک نعمت تو یہ فرمائی. دوسری چیز, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ بات ارشاد فرمائی وہ کیا ہے, واستغفر, اے محمد آپ استغفار کیجئے. استغفار کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا, بخشش طلب کرنا. تو بخشش اور معافی وہ شخص مانگتا ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو. یہاں بہت زیادہ قابل توجہ اور ایک سوال ہوتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا گناہ سرزد ہوا؟ آپ نے مکہ المکرمہ کے اندر میں 23 سال آپ نے زندگی, 23 سال کے اندر میں آپ نے کتنے انتھک کوشش کی, اور آپ نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا. اور ایسی قوم کے اندر میں جن کی رگ اور رشے میں اور رگ و پے کے اندر میں ان کے اندر میں برائیاں سمائی ہوئی تھی, ان کے اندر میں نشہ بھرا ہوا تھا, شراب اور جوئے کے وہ عادی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایسی محنت کی کہ ان کو ایک عادت اور جس چیز کے اندر میں وہ مبتلا تھے وہاں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو ہدایت کی طرف لے گئے. صرف ہدایت کی طرف نہیں لے گئے, ان کو ان کا پابند بنایا. اور ایک انسان جب کسی بیماری کی, کسی عادت کا جب عادی ہو چکا ہوتا ہے, کسی بیماری کے اندر میں اس کو وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور عرب کی قوم شراب کے اندر میں, نشے کے اندر میں مبتلا تھی, اور ایسی مبتلا تھی کہ ان کو وہاں سے نکالنا مشکل تھا. امریکہ کے اندر میں آگے تحریک چلائی تھی, اور یہ تحریک یہ چلائی تھی کہ شراب کو بند کیا جائے. کہ انہوں نے یہ تحریک چلائی تو اور زیادہ لوگ شراب کے اندر میں مبتلا ہو گئے. لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ نے شراب کو کس طرح پابندی لگائی اور کیسے لوگ اس سے متنفر ہو گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم شراب پی رہے تھے اور صحابہ کا جب میں غفیر لگا ہوا تھا, اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان آیا, الا ان اللہ قد حرمت الخمر, یہ آگاہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دی. فرمایا جن صحابہ نے شراب کو اپنے منہ تک لے گئے تھے, فرمایا منہ کے اندر میں داخل بھی نہیں کیا اور اس کو انڈیل دیا. شراب کے جتنے مٹکے بھرے ہوئے تھے وہ سب انڈیل دیے. مجھے آپ کو یہ کہہ کر یہ بتلانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محنت کی. حضرت مدثر بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک صحابی رسول ہے, فرمایا اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ وہ راستے سے جا رہے تھے, ایک خاتون سامنے سے آئی جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. تو اس خاتون نے کہا, مدثر تم کہاں گم ہو گئے تھے, ہمارا پرانے زمانے کا تعلق ہے, آپ آئیے ہم دوبارہ اسی موج اور مستی کرتے ہیں. حضرت مدثر نے فرمایا کہ اب میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا, اب میں مسلمان ہو چکا ہوں, اس توبہ کیا ہے اور میں اب آگے. تو اس عورت کہنے لگی میں آپ کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتی, میں تو آپ کو تلاش کر رہی تھی, میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. حضرت مدثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اللہ کے رسول سے پوچھوں گا اور اللہ کے رسول مجھے فرمائے کہ ہاں نکاح کر سکتا ہے تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گا, اگر میرا نبی مجھے منع کر دے, اللہ منع کر دے, میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. حضرت مدثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا معاملہ ہے فلاں عورت کے ساتھ. اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورۃ الممتحنہ میں آیت اتاری, اور اسی طرح قرآن کریم کے دوسرے پارے کے اندر میں ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ, کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ, تم کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اللہ فرماتے ہیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, فرمایا بانڈی بہتر ہے مشرک عورت سے. تو
ایک بانی بہتر ہے فرمایا جو تمہیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو. تو قرآن کریم کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیت اتاری اور فرمایا کہ مشرک عورت سے کوئی صحابی اور کوئی مسلمان نکاح نہیں کر سکتا. حضرت مدثر وہاں گئے, فرمایا میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا, میرا اللہ مجھے منع کر رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اوپر ایسی محنت کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد اب آپ کیا کیجئے, استغفار کیجئے. تو سوال ہوتا ہے کہ استغفار تو اس چیز کے اوپر ہوتا ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہو, کوئی غلطی سرزد ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے, اور پھر آپ نے 23 سال میں ایسی انتھک اور محنت اور کوشش کی. ماں عائشہ فرماتی ہے, مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بہت زیادہ بیمار رہتے تھے. آپ کو جو بیماری تھی وہ کوئی نزلہ اور کوئی بخار وغیرہ نہیں تھا. آپ امت کے غم اور امت کے درد کے اندر میں, آپ قرآن کے اندر میں آپ مبتلا تھے, اور آپ بے چین تھے کہ امت کیسے سیدھے راستے کے اوپر آ جائے, امت کیسے گمراہی سے نکل ہدایت والے راستے کے اوپر آ جائے. آپ اس پریشانی کے اندر میں مبتلا ہے. تو مجھے جواب یہ دینا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کیوں کروایا گیا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر کامیابی اور ہر فتح کے بعد, ہر مسرت کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کے سامنے استغفار کرے. استغفار اس بات کا کرنا ہے کہ میں نے اللہ, محدثین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو استغفار کا حکم دیا وہ اس بات کے اوپر کہ جیسا کام کرنا چاہیے تھا اور جیسا امت تک پہنچانا تھا, کما حق کہو اللہ کی شان کے مطابق وہ کام ادا نہیں ہوا. اس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے واستغفر, کہ آپ استغفار کیجئے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اے اللہ کے حبیب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, کہ اللہ کے بہت سارے تھوڑے بندے ایسے, بہت تھوڑے بندے ایسے جو صبح کے وقت تک کیا تہجد پڑھتے ہیں اور پھر وبالاسحار هم یستغفرون, اور استغفار کرتے ہیں. فرمایا ایک طرف تو اللہ ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف استغفار بھی کرنے کو کہہ رہے ہیں. فرمایا دونوں کے اندر میں جوڑ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا وہ حق ادا نہیں ہوا, اس کے اوپر استغفار کیا جا رہا ہے. حضرت امی جان عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اتنے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے, بعض مرتبہ مجھے یہ احساس اور یہ خیال ہوتا کہ کہیں اب سجدے کے اندر میں آپ کی روح تو پرواز نہیں ہو گئی. جب میں نے اللہ کے رسول سے فرمایا اللہ کے رسول کیوں آپ اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں, فرمایا ما عبدناک حق عبادتی ما عرفناک حق معرفتی, ہم نے جیسے اس کی عبادت کا حق تھا عائشہ ہم نے اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو میرے بھائیو انسان کو چاہیے کہ ہر عبادت کے بعد دو عمل کرے. ایک عمل تو یہ کرے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک میں کن کن نعمتوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی, عبادتوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی, اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے. اور رمضان المبارک میں اللہ جو کوتاہیاں ہوئی, ہماری زبان سے کبھی غلط الفاظ نکل گئے, کبھی جھوٹ بول دیا, غیبت کر دی, باری تعالیٰ قرآن کریم کی جیسی تلاوت کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر پائے. روزے کا جو کما حق و حق ادا کرنا تھا ہم اس روزے کو اس طرح ادا نہیں کر سکے. تراویح کو جس عظمت کے ساتھ پڑھنی چاہیے تھی ہم نہیں پڑھ سکے. اللہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے, سلف نے, ہمارے اکابرین نے جیسی عبادت کی ہم ایسی عبادت نہیں کر سکے. جو کوتاہیاں ہوئی اس کے اوپر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ, تواضع کے ساتھ استغفار کرے, اللہ کے سامنے اپنے شرمندگی اور ندامت کے آنسو بہائے. تو انشاءاللہ یہ دو عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے, ہم سب سے خوش ہو جائیں گے, اور بار بار ہماری زندگی میں رمضان مبارک آتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے ان دونوں باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, شکر گزار بندوں میں بھی شامل فرمائے, اور تائبین اور توبہ کرنے والے بندوں میں بھی ہمارا شمار فرمائے, اور کثرت کے ساتھ اپنے زندگی میں استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما سیئات کو حسنات سے مبدل فرما الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے رب کریم جو کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دیجئے اللہ جو لغزشیں ہوئی معاف فرما دیجئے جو کمی رہ گئی اللہ معاف فرما دیجئے جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا رب کریم ہم ایسی عبادت نہیں کر سکے ہم آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اپنی کمی اور کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں رب کریم آپ ہمیں معاف فرما دیجئے ہمیں شکر گزار بندہ بنا دیجئے اور تیرے شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار فرما دیجئے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے کامل اور مکمل مغفرت فرما دیجئے رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے عفو و درگزر کا معاملہ فرما دیجئے اللہ اپنی شان ربوبیت سے ہم سب کی تربیت فرما لیجئے اللہ اپنی شان ربوبیت سے ہم سب کی تربیت فرما لیجئے اللہ یہ جو دن باقی رہ گئے اللہ ہمیں صحیح معنی میں آپ سے لو لگانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے آپ کی طرف رجوع ہونے والے بندوں میں ہمارا شمار فرما دیجئے اللہ خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے اپنی طرف سے ہونے والی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے اپنی طرف سے اترنے والی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائیے اللہ ان سب بندوں کو قبول فرما لیجئے اللہ سب بندوں کو قبول فرما لیجئے سب کی کامل مکمل مغفرت فرما لیجئے اللہ ہماری مغفرت کا پروانہ سنا دیجئے ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے اپنی طرف سے ہمیں ہر وقت ہمارے لیے بخشش کا اعلان فرما لیجئے اے پیارے اللہ ہمیں اپنا محبوب اور مقبول بندہ بنا لیجئے اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار فرما لیجئے ہماری تلاوت کو قبول فرما اللہ قرآن کے پڑھنے کو قبول فرما ہماری عبادتوں کو قبول فرما روزوں کو قبول فرما لیجئے اللہ جس شان کے ساتھ روزہ رکھنا تھا رب کریم ہم روزوں کو اس حکمہ حق کو ادا نہیں کر سکے آپ ہمیں معاف فرما لیجئے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے اللہ قبول فرما لیجئے اللہ قبول فرما لیجئے آپ تو بڑے ارحم الراحمین ہے آپ تو اکرم الاکرمین ہے آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں پیارے اللہ ہم آپ کے در میں آپ کے صفت رحمت کو پیش کرتے ہیں صفت ستاریت کو پیش کرتے ہیں آپ کے محبوب نبی کے تعریف کے خون کو پیش کرتے ہیں اے میرے اللہ اس کی برکت اور اس کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے ہم سب کی بگڑی ہوئی بنا دیجئے ہم سب کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پوری فرما دیجئے اللہ جو بے گھر انہیں گھر عطا فرما جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما جو بے جوڑا ان کو نیک سارے جوڑا نصیب فرما اللہ جو پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے سب کی ضرورتوں کو پوری فرما دیجئے سب کو حلال طیب پاکیزہ رزق عطا فرما اللہ تیرے جتنے بندے بیمار ہیں سب کو شفا کلیہ نصیب فرما کوئی کمر کے بھی مرض کے اندر میں مبتلا ہے کوئی گھٹنوں کے مرض کے اندر میں مبتلا ہے کوئی پاؤں کی بیماری میں مبتلا ہے کوئی ہاسپٹلوں کے اندر میں ایریا رگڑ رہے ہیں رب کریم سب کو شفا نصیب فرما دیجئے سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے اللہ سب کو اپنا محبوب بندہ بنا لیجئے اے پیارے اللہ فلسطین غزہ اور ملک شام کے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے ہر شروع و فتن سے ان کی حفاظت فرما اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما دیجئے ان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بے شمار اللہ رحمتیں اتاریے ہر ضرورت کو ان کے اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیجئے اللہ آنے والے الیکشن میں اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرما دیجئے اللہ ہمارے مدارس مساجد خانقاہوں کی اور دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما دیجئے ہمارے اکابرین کی عمر میں برکت نصیب فرما دیجئے اللہ اس مسجد کو آباد فرما اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو تو آباد فرما اس گاؤں کے اندر میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما اللہ علماء کی قدر کرنے والے بنا دیجئے اللہ علماء کی قدر کرنے کا اللہ علماء کی قدر کرنے والے بنا دیجئے ان کا احترام کرنے والے بنا دیجئے رب کریم ہماری نسلوں میں علماء پیدا فرما محدثین پیدا فرما مفسرین پیدا فرما فقہاء پیدا فرما تیرے نیک اور صالحین بندے پیدا فرما دیجئے اے پیارے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور اپنی رضا والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیجئے اللہ تیرے جن بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جن پر ہمارا حق ہے اللہ سب کی حاجات ضروریات تمناؤں کو پوری فرما دیجئے ہمارے معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے اللہ جہاں جہاں تیرے بندوں
بھائیوں نے اعتکاف کیا ہے سب کے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنی شان عطا فرما۔ اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والد مرحوم کی مغفرت فرما، قبر کو نور سے منور فرما۔ اللہ ہمیں برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ موت کے وقت اللہ زبان کے اوپر کلمہ جاری فرما دے اور ہماری زبان سے ہم پڑھ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ہماری روح پرواز ہو چکی ہو، اللہ ایسی موت نصیب فرما۔ حرم شریفین میں موت نصیب فرما دیجئے، اللہ وہاں موت نصیب فرما دیجئے۔ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو اور تیری طرف سے بلاوا ہو، ایسی موت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ معلوم نہیں زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے، مولا اس سے پہلے ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تیرے بندوں میں سے کسی کے کوئی جائز حقوق ہمارے ذمے باقی نہ رہے، ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما۔